بینجامن فرینکلن امریکہ کے بابائے ریاست ہے۔ یہ قومی سطح پر پہنچنے سے پہلے پینسلوینیا کی قانون ساز اسمبلی کے رکن تھے۔ یہ اس دور میں اپنے اخلاقی ایجنڈے کی وجہ سے بہت متنازع تھے۔ ریاستی اسمبلی میں ان کا ایک خوفناک ناقد اور مخالف ہوتا تھا۔ بینجامن فرینکلن کی ہر بات، ہر اچھی بری کوشش پر خوفناک مخالفت اس کی زندگی کا بڑا مقصد تھا۔ وہ فرینکلن کی شکل دیکھنے تک پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس تمام تر مخالفت کے باوجود وہ ایک پڑھا لکھا اور مہذب شخص تھا۔ دنیا جہان سے کتابیں منگواتا تھا اور گھنٹوں میں ان کا مطالعہ کرتا تھا۔ بینجامن فرینکلن کو ایک دن معلوم ہوا کہ اس کی لائبریری میں وہ کتاب بھی موجود ہے جسے وہ برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ فرینکلن نے فوراً اپنے مخالف کو خط لکھا اور اس میں عرض کیا، میں یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے یہ صرف آپ کی لائبریری میں موجود ہے۔ کیا یہ کتاب آپ مجھے چند دنوں کے لیے عنایت کر سکتے ہیں؟ بینجامن فرینکلن کا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے مخالف نے اگلے ہی دن وہ کتاب اسے بھجوا دی۔ فرینکلن نے کتاب پڑھی اور شکریہ کے نوٹ کے ساتھ واپس کر دی۔ اسمبلی کا اجلاس ہوا تو وہ مخالف فرینکلن کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا اور وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دونوں پینسلوینیا میں ہیومن رائٹس پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے یہ واقعہ نامور مصنف عرفان جاوید کی کتاب عجائب خانہ میں پڑھا۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا اور واقعہ ثابت کرتا ہے ہم جن لوگوں کو مخالفتوں کی دیواروں کی وجہ سے بہت دور محسوس کرتے ہیں وہ دراصل ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں۔ بس ایک ٹیلی فون یا ایک خط کی بات ہوتی ہے اور وہ ساری دیواریں گرا کر ہمارے ساتھ آ بیٹھتے ہیں۔ ہم شاید یہ جانتے ہی نہیں، مشکل وقت میں دشمن زیادہ اور دوست کم مدد کرتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر دوست دراصل اندر ہی اندر ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں، اور جب ہم کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے اندر کا بغض باہر آ جاتا ہے اور وہ جی بھر کر ہم سے بدلہ لیتے ہیں، جبکہ دشمن اگر اعلیٰ ظرف ہو تو ہماری پریشانی دیکھ کر اس کے دل میں ہمارے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور ہماری طرف سے ایک فون کال یا ایک پیغام ہمارے دشمن کو ہمارا دوست بنا دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے بھی مانگتے رہیں۔ آپ کے ہر مخالف یا دشمن جب بھی مشکل وقت میں ہوں، آپ انہیں خود کال کریں، ان سے ہمدردی کا اظہار کریں۔ آپ کا یہ رویہ آپ کی مخالفت بھی کم کر دے گا اور آپ کا امیج بھی بہتر بنا دے گا۔ آپ پاکستانی سیاست کی مثال لے لیجئے۔ پاکستان کے زیادہ تر سیاستدان چودھری برادران کی عزت کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ ان کا مخالفوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ ہے۔ یہ دشمنوں اور مخالفوں کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں۔ مثلاً شریف فیملی 2000 سے 2007 تک جلا وطن رہی۔ چودھری برادران نے اس زمانے میں حمزہ شہباز کی مدد کی، اور جب میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز جدہ میں بیمار ہوئے تو چودھری شجاعت نے جنرل پرویز مشرف سے بات کر کے علاج کے لیے انہیں لندن جانے کی اجازت لے کر دی۔ اسی طرح جب جنرل ضیاء الحق کا طیارہ گرا اور وہ شہید ہو گئے تو جنرل ضیاء کی فیملی کے پاس گھر نہیں تھا۔ چودھری برادران نے ان کے لیے ویسٹریج میں اپنا گھر خالی کر دیا۔ جنرل ضیاء کا خاندان اپنا گھر مکمل ہونے تک ان کے گھر میں رہا۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں، ضیاء فیملی اس وقت چودھری برادران کو کچھ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ تھے اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں، اور محترمہ جنرل ضیاء الحق کی تمام باقیات کی مخالف تھیں۔ آصف علی زرداری کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یاروں کے یار ہیں، لیکن جب مخالفوں پر برا وقت آتا ہے تو یہ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو یہ بھی کھل کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا ملک میں کسی بھی سیاسی جماعت یا خاندان کو مشکل وقت میں آصف علی زرداری سے رابطہ کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ کبھی انکار نہیں کرتے، جبکہ زیادہ تر سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کا خیال ہے کہ شریف فیملی مشکل وقت میں اپنے مخالفوں کی مدد تو دور یا دوستوں کا بھی ساتھ چھوڑ دیتی اور پیچھے رہ کے عمران خان۔ تو ان کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ دوست اور دشمن دونوں کے لیے برابر ہیں، ان کی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہماری تاریخ بھی دشمنی میں اعلیٰ ظرفی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور مسیحی اتحادی فوج کے سپہ سالار رچرڈ شیردل کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جنگ کے فائنل راؤنڈ میں رچرڈ شیردل کا گھوڑا مر گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے جنگ روک کر رچرڈ شیردل کو اپنا گھوڑا دے دیا، اور جب وہ مکمل طور پر بحال ہو گیا تو اس پر پھر تلوار کا وار کیا۔ ہمارے پنجاب میں بھی روایت ہوتی تھی، جب بیٹی یا بہن کی شادی ہوتی تھی تو مخالف سب سے پہلے اپنے مخالف کو اطلاع دیتا تھا اور مخالف یا دشمن اسے پیغام بھجواتا تھا، آپ اطمینان سے شادی کریں، اس دوران ہماری طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوگی، اور وہ واقعی شادی کے دنوں میں دشمنی روک دیتا تھا۔ اسی طرح انتقال اور جنازے کے وقت بھی قتلوں کی دشمنی رک جاتی تھی، اور یہ روایت بدقسمتی سے اب ختم ہو گئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اور امریکی صدر رونالڈ ریگن کی کامیابی کی بڑی وجہ بھی دشمنوں کو دوست بناؤ پالیسی تھی۔ ریگن اور تھیچر کو جب بھی کسی معاملے میں ماہرانہ رائے کی درکار ہوتی تو سب سے پہلے اپنے مخالفوں سے رابطہ کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے، ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن اس وقت میرے دائیں بائیں آپ سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں۔
لہٰذا مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ پھر ان کا بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کا دوست بن جاتا تھا۔ اس تکنیک کی وجہ سے دونوں نے اپنے اپنے دور کے کامیاب ترین سیاستدان اور سربراہ مملکت رہے۔ مجھے میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کا ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے۔ میاں نواز شریف 12 اکتوبر 1999 کے مارشل لا کے بعد 10 دسمبر 2000 تک گرفتار رہے۔ اعتزاز احسن اس وقت چوٹی کے وکیل تھے، لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے۔ میاں نواز شریف نے انہیں اپنا کیس لینے کی درخواست کی۔ اعتزاز احسن نے بے نظیر بھٹو سے پوچھا اور محترمہ نے شریف فیملی سے مخالفت کے باوجود اعتزاز احسن کو نواز شریف کا مقدمہ لڑنے کی اجازت دے دی۔ یوں اعتزاز احسن 10 دسمبر 2000 کو جلاوطنی تک شریف فیملی کے وکیل رہے۔ میں جب سیلف ہیلپ اور بزنس ٹریننگ کے شعبے میں آیا تو مجھے روزانہ درجنوں نئی کہانیاں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک میرے کلائنٹ نے دلچسپ بات بتائی۔ یہ وکیل ہیں اور لا فرم کے مالک ہیں۔ یہ 7 بھائی ہیں، 3 وکیل ہیں، 2 ڈاکٹر، 1 انجینئر اور 1 سول سرونٹ ہیں۔ ان میں سے ایک کے دفتر گیا تو دیکھا کہ ان کی دیوار پر کسی بزرگ کی تصویر لگی ہے۔ بزرگ عام سا دیہاتی چہرہ تھا، لمبی لمبی مونچھیں اور گال پر زخم کا نشان۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا یہ آپ کے والد ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، ہرگز نہیں، یہ ہمارے خاندانی دشمن کی تصویر ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، پھر آپ نے اسے دیوار پر کیوں لگا رکھا ہے؟ وہ کہکا لگا کر بولے، یہ دشمن ہونے کے باوجود ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ ہم اگر آج کامیاب ہیں تو اس میں سے سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے، ہمارے خاندان کو اس شخص نے اتنا تنگ کیا کہ میرے والد نے ہم سب کو شہر بھجوا دیا اور اسکولوں میں داخل کرا دیا۔ یوں ہم پڑھ لکھ کر کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا ہم سب بھائیوں نے اپنے دفتروں کی دیواروں پر ان کی تصویر لگا رکھی ہے، جبکہ والد صاحب کی تصویر گھروں میں لگی ہے۔ اسی طرح خوشاب کی خاتون نے بھی اپنی زندگی کا حیران کن واقعہ سنایا۔ اس کا کہنا تھا کہ گاؤں میں ہماری خاندانی دشمنی تھی۔ میری منگنی ہوئی تو کسی نے میرے منگیتر پر حملہ کر دیا اور وہ زخمی ہو گیا، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ ہمارا خیال تھا یہ ہمارے دشمنوں کی کارستانی ہے، لیکن اس شام ہمارے شریک نے اپنا نائی میرے والد کے پاس بھجوا کر ہمیں تسلی دی، بہو بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، آپ کے داماد پر حملہ ہم نے نہیں کیا، آپ اپنا مجرم اپنے دائیں بائیں تلاش کریں، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں، جب تک آپ کی بیٹی کی رخصتی نہیں ہو جاتی ہماری طرف سے کسی قسم کی شرارت نہیں ہوگی۔ آپ کی بیٹی جب اپنے گھر چلی جائے گی تو ہم اپنی لڑائی دوبارہ شروع کر لیں گے۔ خاتون کا دعویٰ تھا، ہمارا دشمن کریکٹر کا بڑا پکا نکلا، اس نے واقعی میری شادی تک کسی قسم کی شرارت نہیں کی، جبکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ میرے منگیتر پر حملہ اس کے کزن نے کیا تھا۔ نفسیات دان اور بشریات کے ماہرین کا خیال ہے کہ ہم دوستوں کے مقابلے میں اپنے دشمنوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ہم سے بھی زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ لہٰذا دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے بھی رابطے میں رہا کریں، مشکل میں ان سے بھی مدد مانگ لیا کریں۔ اس سے ایک تو آپ کے مخالفوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کا دشمن جب مشکل وقت میں ہو تو آپ آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں۔ یہ مدد سلطان ایوبی کی طرح آپ کا قد بڑھا دے گی۔ شکریہ۔